دوسری طرف روشال جو بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی فریش ہونے کے لیے، ابھی وہ واش روم کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک دم رباب تنتناتی کمرے میں آئی۔ اس وقت رباب نے بہت ہی ماڈرن اسٹائلش وائٹ ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ روشال رباب کو دیکھ کر رکی۔ کیسی ہو روشال؟ رباب روشال کو بہت ہی گہرا دیکھتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں رباب بیگم؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ آئی ایم ایبسلیٹلی فائن۔ لسن روشال۔ جی؟ روشال جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ او سوری، میں بھول گئی تم بس میٹرک پاس ہو، وہ بھی اردو میڈیم سے۔ کیا سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیا بولی ہوں؟ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ رباب بیگم اتنی بھی ان پڑھ نہیں، رباب بیگم میں اتنی بھی ان پڑھ نہیں، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ ارے یہ سب چھوڑو، میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میں امریکہ جا رہی ہوں۔ میرے پیچھے میرے بچے کا خیال رکھنا، اپنے سے بھی زیادہ۔ اب میں جاتی ہوں، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اور سنو، آلیان میرے ساتھ جا رہا ہے۔ بتا نہیں رہی نا تم اس خاندان یا آلیان کی لائف میں اتنی اہم ہو جس کو بتایا جائے۔ یہ سنتے آنسو روشال کے عارض پر گرے تھے۔ رباب بیگم شاید سچ ہی بول رہی تھی۔ اس کا اس خاندان میں اور نواب آلیان کی زندگی میں یہی مقام تھا۔ ارے مگر مچ کے آنسو کم بہاؤ، میرے بچے پر فرق پڑے گا۔ ایک دم روشال بولنے ہی لگی۔ یہ میرا بھی بچہ ہے۔ نواب آلیان جو بلیک کھدر کی شلوار قمیض میں اوپر کندھوں پر مفلر کی طرح اڑی شال کو جھٹکتے اندر آ رہے تھے، چہرے پر جہاں نرمی تھی وہیں سنجیدگی بھی واضح تھی۔ آلیان خان کو آتے دیکھ کر روشال نے اپنے آنسو پوچھے تھے کہ کہیں نواب جی کو اس کے آنسو نظر نہ آ جائیں۔ ارے تم آلیان؟ رباب جو باہر کی طرف ہی بڑھ رہی تھی رکی۔ ہاں وہ میں روشال سے ملنے آیا تھا، اپنی آئی برو مسلتے بولے۔ او ہاں، مل لو ڈارلنگ، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ اتنا سا بولتے نواب آلیان روشال کی طرف بڑھے تھے۔ کم فاسٹ ڈارلنگ، آئی ایم ویٹنگ۔ یہ بولتی وہ ہنستی ہوئی نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف روشال جو پچھلے 10 منٹ سے سر جھکائے کھڑی تھی، نواب آلیان جو روشال کو اپنے بہت قریب کیے بہت ہی پیار بھرے لہجے میں کب سے اسے پکار رہے تھے۔ میری گڑیا، مجھے جانا ہوگا، رات تک واپس آ جاؤں گا پکا۔ اگر رباب کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا تو میں ہر کام چھوڑ دیتا، تمہارے پاس ہی رہتا۔ اب میں اپنی بیوی کو اکیلا تو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، چاہے تم ہو یا رباب ہو۔ روشال کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے وہ بولے تھے۔ چھوٹی بیگم، دیکھے نا میری طرف۔ روشال نے اسی پل دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ناراضگی؟ نواب آلیان نے جیسے یہ الفاظ ادا کیے، روشال روتی ہوئی ان کے سینے سے لگی تھی۔ نواب جی پلیز۔ وہ اپنے احساسات اس سے بولے نہیں جا رہے تھے۔ وہ روکنا چاہتی تھی ان کو، لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے روشال؟ کیا ہوا ہے؟ روشال کی آنکھوں کو اپنے لمس کا بوسہ دیتے وہ بولے تھے۔ وہ کچھ نہیں، آپ جائیں۔ رباب بیگم کو اس وقت آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بولتی وہ بوجھل دل سے مسکرائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نواب آلیان اس کی مایوسی دیکھ کر جائیں اور سمجھیں کہ وہ ان کو ان کی پسندیدہ بیوی سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ میری چھوٹی بیگم۔ روشال کو اپنی باہوں میں بھرتے نواب آلیان نے روشال کے خوبصورت بالوں کو چوما تھا۔ میں آتا ہوں چھوٹی بیگم، آدھی رات تک، تب تک آپ نے اپنا اور ہمارے بچے کا بھرپور خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ روشال کی ناک کو چومتے ہوئے وہ بولے تھے۔ نواب جی اپنا خیال رکھیے گا، آپ کے بچے کی ماں تو اپنا خیال رکھ ہی لے گی۔ تم جانتی ہو چھوٹی بیگم،
تم اپنی ان اداؤں سے مجھے اپنا پاگل اور ایڈکٹ بناتی جا رہی ہو۔ آتا ہوں رات تک، پھر بتاؤں گا کہ جو ادھورا چھوڑا تھا۔ یہ سنتے روشال کی کیوٹ سے آئرس اور زیادہ سرخ انار بنے تھے۔ چلے میں نکلتا ہوں۔ وہ روشال کے ماتھے پر لب رکھ کر گئے تھے۔ روشال نے اپنی شوہر کو بہت اچھی طرح دیکھتے دوپٹہ سر پر لیتے ان کو دعاؤں کے حصار میں روانہ کیا تھا، اور نواب عالیان کا دل روشال کی سیرت پر ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا عمل بس دادی جان کیا کرتی تھیں۔ روشال کا یہ عمل صاف بیان کرتا تھا کہ وہ اس کی کل کائنات ہیں۔ فی امان اللہ نواب جی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ بولتے ایک دم ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ نواب عالیان نے اور زیادہ اس کو اپنے آپ میں بھیجا تھا۔ یہ لڑکی اپنے عمل سے روزانہ ان کے دل کو تیز دھڑکنے پر مجبور کرتی جا رہی تھی۔ نیچے پورچ میں گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی تھیں، نواب عالیان اور ان کے گارڈز کی۔ جب ان کی بیویاں ساتھ ہوتی تھیں تو نواب عالیان خود ہی ڈرائیو کرتے تھے۔ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ سفر کے دوران جو لمحات میاں بیوی کے درمیان ہوں، ان کے درمیان کوئی ہڈی بنے، جیسے وہ پچھلے 8 سال سے خود رباب کو چھوڑ دے جہاں اس نے جانا ہوتا تھا۔ روشال کے معاملے میں بھی ایسے ہی تھے نواب خان۔ نواب عالیان اور رباب باہر آئے، گاڑی تیار تھی۔ پرویز علی آگے بڑھا۔ نواب صاحب آ جائیں۔ اس کے ہاتھ سے چابی پکڑتے اپنی سیٹ کی طرف بڑھے۔ رباب کی پشت پر ہاتھ رکھتے نرمی سے اس کو اس کی سیٹ کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ رباب بیٹھ گئی تھی۔ نواب عالیان بیٹھنے ہی لگے تھے کہ ان کی نظریں بے اختیار چھوٹی بیگم کے کمرے کی بالکنی کی طرف اٹھی تھیں۔ ایک دم وہ رکے اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ چھوٹی بیگم جو پردے کے پیچھے چھپی اپنی ہیزل بلو آنکھوں سے نیچے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ نواب جی، روشال کا دل رونے کو آیا تھا۔ نواب عالیہ نے گلاسز اتارتے روشال کو دیکھا اور ہلکا سا ہاتھ سے اشارہ کیا۔ روشال کو دیکھتے گہرا سانس خارج کرتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ روشال جو کب سے اپنے آنسوؤں پر بند باندھے بیٹھی تھی، وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نواب عالیان کی گاڑی گارڈز کی گاڑیوں کے حصار میں کراچی کی طرف رواں دواں ہو گئی تھی۔ وہیں روشال دیوار کے ساتھ لگی زمین پر بے حال سی بیٹھے روئی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا، پر وہ اس وقت نواب جی کو اپنے بہت قریب چاہتی تھی۔ ابھی تو اس نے کھل کر اس بچے کو لے کر اپنی خوشی کا اظہار اور فیلنگز بھی ان کو نہیں بتائی تھیں۔ نواب جی، آج پھر آپ میرے ساتھ ناانصافی کر گئے، لیکن پھر بھی میں کبھی نہیں بولوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری حیثیت اس حویلی میں اور آپ کی زندگی میں کیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے بزنس ہال میں ایک خبرو پرسنالٹی کا شاندار آدمی جس کی عمر 38 سال تھی، اپنے گارڈز کے ساتھ اندر انٹر کیا تھا۔ وہ اس وقت گرے 3 پیس سوٹ میں تھا اور بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کا پرسنل مینیجر آگے آیا تھا۔ سر، فلائٹ بس آدھے گھنٹے میں ہے آپ کی۔ سر، آپ کی امریکہ کی فلائٹ بس آدھے گھنٹے میں ہے۔ یہ بولتے وہ آدمی اپنی سحر انگیز جانبدار پرسنالٹی کے ساتھ بزنس ہال کے صوفے پر فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن فون نہیں مل رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے تنے حاوی نقوش کے ساتھ اپنی گھنی لائٹ براؤن بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اس ظالم حسینہ کو میسج کیا تھا۔ Where are you, sweetheart? Let me know you. I am taking off for America about in half an hour. یار یہ اتنی گندی انگلش لکھتی ہیں قسم سے۔ دوسری طرف سے میسج فوراً آیا تھا، میں بھی کل صبح تک امریکہ ہوں گی، رات کی فلائٹ ہے میری، and I'm on my way to کراچی۔ یہ میسج پڑھتے اس شاندار انسان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔
اس نے اپنا سر پیچھے صوفے پر گرایا تھا۔ 38 سالہ مرد کسی عورت کے عشق میں ایک نوجوان لڑکے کی طرح دلکش اسمائل لیے اب سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ آ جاؤ ایک دفعہ میرے پاس، پھر بتاؤں گا How much I love you my sweetheart۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ رباب جو عالیان کے ساتھ ہوٹل کی طرف جا رہی تھی، گاڑیاں کراچی کے ہائی وے پر رواں دواں تھیں۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے امریکہ کی فلائٹ ایک دن کے لیے کینسل ہو گئی تھی۔ اب رباب کی فلائٹ پرسوں رات کی تھی۔ جہاں نواب عالیان تھوڑا فرسٹریٹ تھے، وہیں رباب کب سے کسی کے ساتھ میسج پر لگی تھی۔ Hey handsome, inshallah I will reach America on Thursday morning. Please don't be disheartened۔ یہ میسج کرتے رباب ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک دم نواب عالیان بولے۔ کس کو میسج کر رہی تھی رباب؟ اپنی ڈارک براؤن آنکھیں اپنی بیوی پر انہوں نے گاڑی تھیں۔ وہ نمرہ تھی، پوچھ رہی تھی کہ فلائٹ میں بیٹھ گئی؟ رباب نے عالیان کے عارض پر ہاتھ رکھ کر بولا یہ بولتے نواب عالیان نے پھر سے اپنا سارا دھیان گاڑی چلانے پر کیا تھا، پر رباب کا اب سارا دھیان عالیان پر تھا۔ وہ کسی قیمت میں اس ایک اور آدھا دن بھی عالیان کو روشال کا سوچنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ رباب جاتے جاتے بھی روشال کو اس کی اوقات دکھانا چاہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ عالیان کی زندگی میں بس رباب اہم ہے۔ روشال پدی سی لڑکی بس بچہ پیدا کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ سوچتے وہ اندر ہی اندر کمینگی سے مسکرائی تھی اور ایک سیڈکٹری اپنا ہاتھ گاڑی ڈرائیو کرتے عالیان کے سینے پر پھیرا تھا۔ رباب کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ نواب عالیان کی آنکھوں میں خماری اتری تھی۔ یار بڑا ہی ہوسی بندہ ہے یہ۔ رباب ان کے جسم کی کمزوریاں جانتی تھی کہ کیسے نواب عالیان کو آؤٹ آف کنٹرول کرنا ہے۔ آخر اسے 8 سال کا تجربہ تھا۔ کیا؟ نواب عالیان خماری میں بولے۔ تمہارا وقت اور تمہارا جسم اور تم پورے کے پورے چاہیے ہو۔ عالیان جب تک میری امریکہ کی فلائٹ نہیں آتی کہیں جانے نہیں دوں گی، بس تم اور میں، میری سسکیاں اور تمہاری شدتیں۔ یہ بولتے اس نے آنکھ ونک کی تھی۔ نواب عالیان جو پہلے ہی خماری سے رباب کو دیکھ رہے تھے، ان کے جواب جذبوں میں آگ دہکی تھی۔ وہیں رباب نے فتح مندی سے ان کے سینے میں مسکراتے ہوئے اپنا سر رکھا تھا، ساتھ ایک ہاتھ عالیان خان کی ران کے نازک حصے پر رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اپنے محرم عورت کے لیے کتنا پاگل ہے۔ دوسری طرف روشال جو پلین سی گرین شلوار قمیض میں تھی، جب سے کل نواب عالیان گئے تھے تب سے ہی وہ بکھری ہوئی تھی۔ اس کا سنگھار کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اپنے نواب سین کے لیے تو وہ سجتی تھی، مہندی کا رنگ جیسے پھیکا ہونے لگتا وہ پھر گہرا کر لیتی۔ جیسے ان کو پسند تھا ویسے ہی وہ اندر تک تیار ہوتی، بہت سی ناراضگی اندر رکھنے کے باوجود بھی۔ اب کب سے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، جب سے یہ خوشخبری آئی تھی۔ دادی جان نے پوری حویلی میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی چھوٹی بہو سے کوئی کام نہیں کروائے گا، اور نواب عالیان بھی بول کر گئے تھے شمسا کو کہ وہ چھوٹی بیگم کے پاس ہی سوئے گی اور ان کا خیال رکھے گی۔ وہ روشال کی ہر پسند کی چیز رکھوا کر گئے تھے۔ شمسا جو کب سے پاس بیٹھی اداس سے روشال بی بی کو دیکھ رہی تھی۔ روشال بی بی، کیا ہوا؟ آپ بہت افسردہ ہیں نواب صاحب کے جانے کے بعد۔ کچھ نہیں شمسا، بس بیوی ہونا ایک وہی تو اس حویلی میں میرا سب سے خاص رشتہ ہے۔ وہ نہیں ہوتے آس پاس تو دل بجھنے کو ہوتا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کیوں شمسا وہ پاس نہیں تو بس رونا آ رہا ہے۔ ارے بی بی، آپ ماں بننے والی ہو نا، اسی وجہ سے وہ
کیا بولتے ہیں؟ آپ کا فیس چینج ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، وہ کیا بولتے ہیں موئی انگلش میں؟ ہاں ہاں، موٹر سوئنگز، یہ بولتے شمسا مسکرائی تھی، وہیں روشال کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ کیا ہوا بی بی؟ کیوں بار بار آپ کے آنسو چھلک رہے ہیں؟ شمسا فکر لیے بولی تھی۔ ان کچھ مہینوں میں وہ چھوٹی سی روشال کے بہت قریب ہوئی تھی، روشال کو اپنی بیٹیوں سے سمجھتی تھی۔ 40 سال کی شمسا۔ وہ شمسا، ایک بات پوچھوں؟ اس نے بہت مرجھائی سی آنکھوں سے دیکھا۔ بولی نا بی بی، سن رہی ہوں۔ وہ شمسا، ایک عورت کے لیے کیوں اتنا مشکل ہوتا ہے اپنے مرد کو کسی اور کے پاس جاتے دیکھنا، جبکہ وہ بھی ان پر اتنا ہی حق رکھتی ہو، بلکہ زیادہ ہی؟ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، لیکن اس دل کا کیا کروں جو بس انہیں ہی چاہتا ہے اور سوچتا ہے۔ بی بی، بس اتنا بولوں گی، یہ آپ کا نصیب تھا جو آپ نواب صاحب کی دوسری بیوی بن کر آئیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رباب بیگم کی جگہ آپ کبھی نہیں لے سکتی ان کی زندگی میں، لیکن اپنی خاص جگہ آپ ان کی زندگی میں ضرور بناتی جا رہی ہیں، اور یہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ نواب عالیان جو بس رباب بیوی کے پیچھے پاگل تھے، لیکن آپ کے لیے تو وہ ہر حد پار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سنتے روشال نے سسکی لی تھی۔ چھوٹی بی بی، بس آپ اپنا فرض پورا کرتی جائیں، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے، اللہ بہترین راستے بنانے پر قادر ہے۔ لیکن پھر بھی میں ہر لڑکی کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ کوئی مجبوری میں بھی کسی کی دوسری بیوی نہ بنے۔ جو ملتا ہے سب جھوٹن ہی ملتا ہے کسی کی، اوپر سے ذہنی اذیت۔ ایک عورت پہلی ہو یا دوسری، کبھی بھی اپنے شوہر کی زندگی میں برداشت نہیں کرتی۔ روشال کے عارض آنسو سے بھیگتے جا رہے تھے۔ ایک مرد دیکھ لے اپنی عورت کو کسی مرد کے ساتھ تو وہ طلاق کا تمغہ سجا دیتا ہے، پر وہیں عورت ایسی چیز ہے جو مر جائے گی، لیکن جس آدمی سے عشق کر بیٹھی ہے اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ تبھی تو عورت ہونا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے بولتی ہوں روشال بی بی، آپ اپنا فرض نبھائیں، اپنا پیار نواب صاحب کو دیتی جائیں، شاید نواب صاحب کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ روشال اپنی آنکھیں صاف کر گئی تھی۔ اب واقعی وہ اپنی زندگی میں اپنے دل میں موجود عشق اور اپنے بچے کے سہارے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، پر دل کے کونے میں آس ابھی بھی جاگ رہی تھی کہ شاید مرنے سے پہلے ہی اس کے نواب جی کو تھوڑی سی محبت اس سے ہو جائے۔ بیوی نے صحیح سے اپنے بچے کو جنم دینے والی عورت سے ہی تھوڑا سا پیار ہو جائے، بیوی نہ صحیح تو اپنے بچے کو جنم دینے والی عورت سے ہی تھوڑا سا پیار ہو جائے۔ رات کے 11 کا وقت تھا۔ ہوٹل کا کمرہ جو نواب عالیان کی شدت سے لرز رہا تھا، رباب سسکیاں بھرتے انہیں ان کے کشادہ سینے سے بار بار لپٹ رہی تھی۔ کل سے آج کی رات ہو گئی تھی۔ رباب نے ایک پل نواب عالیان کو نہیں چھوڑا تھا، نہ ہی انہوں نے رباب کو۔ پہلی دفعہ رباب ان سے اتنی دنوں کے لیے دور جا رہی تھی۔ وہ ہر طرح سے اس کو اپنی شدتوں میں ڈوبا ہوا بھیجنا چاہتے تھے۔ مور، مور عالیان، مور، یہ بولتے رباب نے اور زیادہ عالیان کو اپنے اندر بھیجا تھا۔ وہ اپنے عمل میں تیزی لاتے رباب کی گہرائیوں پر سر رکھ گئے تھے۔ دونوں پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نواب عالیان ایک دم اٹھتے کمبل میں ہوتے خود کو ڈھانپتے بیلکنی کی طرف بڑھے۔ اب وہ بس وائٹ ٹراؤزرز میں تھے۔ رباب ان کو دیکھتے رخ موڑتے پیٹ کے بل ہوتی سو گئی تھی۔ نواب عالیان سگریٹ کو منہ سے لگاتے اس کا گہرا کش چھوڑتے فون ملانے لگے تھے۔ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ چھوٹی بیگم کہاں ہے؟ سنجیدگی سے نواب عالیان نے پوچھا تھا۔
کیونکہ روشال کی وجہ اس کا فون شمسہ نے اٹھایا تھا۔ نواب صاحب، وہ بی بی جی نماز پڑھ رہی ہیں۔ شمسہ جھوٹ بولی تھی، نماز تو وہ پہلے ہی ادا کر چکی تھی، کیونکہ روشال نواب عالیان سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جو کل رات تک کا بول کر گئے تھے، اور آج تیسرا دن شروع ہو گیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ نواب عالیان نے اس کو ذرا فون کر کے بتایا نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کب آئیں گے۔ شمسہ، روشال کو فون دو، میں جانتا ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی، کیونکہ زوال کا وقت ہے، پکڑاؤ اس کو فون۔ وہ بہت ہی زرد لہجے میں غرائے تھے۔ چھوٹی بیگم، نواب صاحب سے بات کر لیں آپ، ورنہ وہ میری جان لے لیں گے۔ وہ شمسہ روشال کو فون پکڑاتی باہر نکل گئی تھی۔ اب صحیح معنوں میں روشال کی جان اٹکی تھی۔ کہاں وہ اس ظالم نواب سے بات کرنا چاہتی تھی جس کا کل سے کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بس اپنی ماں کو ہی کال کر کے بتایا تھا، بلکہ حکم دیا تھا کہ ان کے آنے تک روشال کا بہت خیال رکھا جائے۔ اپنے کان سے فون لگایا، دھڑکتے دل کے ساتھ۔ ایک یہی ظالم نواب اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنا جانتا تھا۔